امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹکام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ عراق میں دہشت گرد گروہوں کو پاسداران نے ہدایت دی تھی۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ عراق بھر میں دہشت گردوں کے لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ مل کر عراق میں کارروائی کی۔ عراق سے ایرانی حامی دہشت گرد گروہوں نے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تھی۔ کارروائی مملکت کے دفاع اور تحفظ کے جائز حق کی توثیق کرتی ہے۔ کشیدگی میں اضافے کی خواہاں نہیں لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں۔ This particular statement you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within Correct. that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا، وہ اب کانٹیکس میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو، ریاست آزاد کی۔ میں نے ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو، کہا میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کی گئی۔ عام انتخابات میں جو اپنے شہر سے نہیں جیت سکے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں، سیاسی طریقے سے مینج کیا جائے۔ خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی، احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی۔ بدقسمتی میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میری تجویز پر جواب نہیں دینا تو نہ دیں لیکن پھر مسئلے کا حل بتا دیں۔ بلاول کا کہنا تھا قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے، قومی مفاد میں اتفاق نظر آنا چاہیے۔ بلاول نے کہا کوئی تو توجہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا میں آج تک حکومت کا حصہ نہیں بنے، میں نے وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا۔ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کے دوران 30 پولنگ سٹیشنز پر حملے کیے گئے، یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے، 100% سیٹس واپس لیں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے۔ ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی، آج عوام باشعور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب۔ کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا جی بی الیکشن میں پی پی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ مریم نواز نے کہا سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں، عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پرفارمنس تھی نہ کوئی ریکارڈ۔ بلاول بھٹو خود احتسابی کریں، اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کشمیر کی کیا بنائیں گے؟ درخواست ہے کہ اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔
آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کامیاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے کامیاب انتخابی مہم چلائی، سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جو جمہوری عمل کی کامیابی ہے، عوام اگلے مرحلے میں بھی جوش و خروش سے جمہوری عمل کامیاب بنائیں۔ پیپلز پارٹی کا متنازع حلقوں کے نتائج روکنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا تھیلے کھولیں، ان میں سے جو بھی نکلے گا وہ چیف الیکشن کمشنر خود دیکھیں، انکوائری کر لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، الیکشن میں مصنوعی کامیابی نون لیگ کو لے ڈوبے گی، پیپلز پارٹی کا کیا ہے وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، نون لیگ کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ 3 بندوں نے جعلی ٹھپے لگائے اور نون لیگ مقبول جماعت بن گئی، الیکشن کمشنر معاملات کو جلد درست کر لیں، اگر سسٹم ہار گیا تو اسمبلی اور جمہوریت کا نقصان ہوگا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا نون لیگ نے کوٹلی میں انتخابی عمل داغدار کیا، چودھری یاسین کے آبائی حلقے میں یک طرفہ ٹھپے لگائے گئے، الیکشن کمیشن نتائج روک کر دھاندلی والے اسٹیشنز کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرائے۔ کل 9 بجے تک پیپلز پارٹی نے کسی ٹھپے کی یا دھاندلی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کی، ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی بات نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت رات ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابی عمل پر کوئی اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو کے بیان پر بچکانا ہے، الزام لگانے والے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے، میچیور بنے، امن خراب کرنے والوں کی مذمت کریں۔ طارق فضل چودھری نے کہا عوام نے مسترد کیا، نون لیگ کا کوئی قصور نہیں، تانا زنی یا کوسنے دینا سیاسی آداب کے خلاف ہے، سیاسی بلوغت دکھائیں، وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کریں، سندھ کی ملٹیپل حکومت کیسے بنی بتایا تو مشکل ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیر انعام میمن کا مریم نواز کو چیلنج، کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی استعفیٰ دیں، الیکشن لڑیں، دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال ہے، بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا، ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی، خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی، اصل میں آپ کرایہ دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں۔ دھاندلی کا رونا بند کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ پکڑے گئے ہیں، یہ کوٹلی کے اندر دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوشش کرتے کرتے پکڑے گئے تو الٹا شور مچانا شروع کر دیا۔ دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کرتے پکڑے گئے، الیکشن چوری نہیں ہوا، عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے، میرپور کے الیکشن نے بتا دیا 2 اگست کو بھی شیر پر مہر لگے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب، وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا نواز شریف مظفر آباد پہنچے تو نون لیگ جیت گئی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے شرجیل انعام میمن کو جواب دیتے ہوئے کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں، سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی ہے، الیکشن ہو گیا، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آپ کی جمع تفریح غلط ثابت ہو گئی ہے۔ لیگی امیدوار نے بیلٹ پیپرز کے تھیلے پی پی امیدوار کے گھر سے پکڑے، آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم گیا، ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔
इलेक्शन का शफाफ और पुरअमन होना जॉइंट एक्शन कमेटी उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था इसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दद का सहारा लिया। डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर, इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं। मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़िर बनाने की नाकाम कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर मुलव्वस हैं। जो कालादम अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर आम आवाम की बजाय एक बड़ी तादाद मिलिटेंट्स की और फितनतुल ख्वारिज के लोगों की भी मौजूद है। जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फितना खवारिज के दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुजाहरीन में दहशतगर्दों की शमूलियत से मुताल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये शरपसंद बच्चों और ख़वातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अवाम इनसे दूर रहें। DIG इरफान मसूद ने कहा, मुसल्ला नासिर M4 राइफल AK-47 स्नाइपर से लैस हैं। फायरिंग से गुज़िश्ता रात रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। रावला कोट में गिरफ्तार शख्स से MH बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स बैरून मुल्क से आया और स्नाइपर के तौर पर तरबियत याफ्ता है। इनसे इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह मुसल्लह दहशतगर्दों से निपटा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए मुल्जिमान के वीडियो बयान और असलहा बरदारों की वीडियोज भी दिखाई गई। सदर आज़ाद कश्मीर ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 3 पुलिस अफसर और डिप्टी कमिश्नर कोटली को मुअत्तल कर दिया। सीनियर जनरल इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद कश्मीर सरताज अजीज़ को ओहदे से हटा दिया गया। सरताज अजीज़ के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स कवानीन के तहत कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आज़म कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर मुकर्रर। फ़राइज़ में गफलत लापरवाही बरतने पर SP कोटली अदील अहमद भी मुअत्तल। SHO थाना सदर मीरपुर की भी गफलत और फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली इमरान शाहीन भी कंडक्ट पर मुअत्तल। मोहम्मद उस्मान सारिम नए डिप्टी कमिश्नर कोटली तैनात, नोटिफिकेशन जारी।